یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، سورہ نساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، یہ کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر سارے اہل سنت کی اٹھا کے پڑھیں نا، تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خسی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے جی۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے، وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے۔ اور وہ جو ابو داؤد سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا، بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ حکم دیکھ لیں قربانی والے چیپٹر میں، ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور محمد بن اسحاق اور دوسری جو روایت ابن ماجہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ خسی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں نا۔ جی چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں، وہ خسی جانور کی قربانی نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے، جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر خسی جانور کوئی ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہی ہے۔ قربانی کے حوالے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم نے احتیاط کی بات کی تھی، میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی حد تک، ٹھیک، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے عیب گنوائے ہیں اس میں یہ نہیں گنوایا۔ تو میں اجتہاداً یہ بات کر رہا ہوں۔ عیب تو وہ مولا علی سے ابو داؤد میں حدیث ہے نا، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، لاغر نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور اندھا نہ ہو، یا وہ ایک اس کی آنکھ نہ نکلی ہو، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ باقی محدثین میں اختلاف ہے۔ ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں جہلم شہر سے، انہوں نے باقاعدہ خسی جانور کے حوالے سے پورا مضمون لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے دونوں طرف کے اقوال لکھے ہیں کہ اس میں اختلاف سلف میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں، اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ اسٹرکٹ ہے اس مسئلے میں، تو وہ سیف سائڈ کے اوپر ہے۔ ٹھیک۔ جس جانور کی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے وہ زخم کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ نہیں نہیں، نکیل تو بنیادی نیڈ ہے نا جی، وہ اس میں بھی نہیں آتا، جس کو کہتے ہیں آپ یعنی تخلیق بگاڑنے میں بھی نہیں آتا۔ ٹھیک۔ عورت کی اگر ناک چھدا ہو تو تخلیق بگاڑنے میں آتا ہے، نہیں، اور کان میں چھدے ہوں۔ بالکل صحیح۔ صحیح مسلم میں ہے نا کہ جب چندے کی اپیل کی گئی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی، تو اس کا مطلب ہے عورتیں کان چھدواتی تھیں۔ عورت کا کان چھدوانا تخلیق بدلنا ہے، لیکن ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہے آرائش کی۔ صحیح۔ اس طریقے سے جانوروں کی نکیل بھی اس میں شامل ہے۔ جزاک کر سکتی ہے جی، عورت مسواک بھی کر سکتی ہے۔ عورت کے بارے میں سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اس میں جرت ہے کرنے کی، یہ نہ خون دیکھ کے مطلب وہ آدھے میں چھری چھوڑ دے۔ جی ہاں، ویسے تو آج کل ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ خامدوں کے ٹکڑے کر کے تو وہ ہنڈیا میں بھی پکا رہی ہیں، ایسے بھی خبریں آئی ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی عورت ہے تو وہ کر لے گی، باقی ظاہر ہے ہر عورت تو نہیں، بلکہ مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو پہلی بار ذبح کرتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔